مثالی بیوی کے اوصاف۔ دین متین جس طرح شوہر کو حکم دیتا ہے کہ بہترین شوہر بن کر رہے، یوں ہی بیوی کی تربیت فرماتا ہے کہ وہ مثالی بیوی بن کر زندگی گزارے۔ اچھی بیوی کی دنیاوی زندگی تو کامیاب ہوتی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رب کریم کی طرف سے اس کے لیے آخرت میں بھی بے حساب انعامات ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کریمہ اپنی بچیوں کے دلوں میں نقش کر دے تو اس کے نتائج ہماری سوچ سے بھی زیادہ خوش کن ہوں۔ ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی روایت کیا، ایو ممرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، یعنی جس عورت کی وفات اس حال میں ہوئی کہ اس کا دینی تقاضوں کو سمجھنے اور انہیں پورا کرنے والا شوہر اسے خوش تھا، اللہ تعالیٰ اسے بلا عذاب جنت عطا فرمائے گا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت، یعنی جو خاتون نماز پنجگانہ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، پاک دامن رہے اور جائز باتوں میں اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اسے کہا جائے گا تیرے لیے جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ مثالی بیوی بننے کے لیے خاتون کو چند شرعی تقاضے پیش نظر رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کو اپنا حاکم اور گھر کا سربراہ جانے، یہ تصور بھی نہ کرے کہ میرا درجہ میرے حقوق شوہر کے برابر ہے۔ شوہر کے حق کا اندازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ارشاد نبوی سے لگائیے، لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان یسجد لزوجها۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بطور تعظیم سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو ضرور بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ نمبر 2، جب شوہر حاکم ہے تو بیوی کو اس کی ہر وہ بات ماننی چاہیے جو شرعی تقاضوں کے خلاف نہ ہو۔ البتہ اگر شوہر کسی غیر شرعی کام کا کہے، مثلا پردے سے روکے، تو اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کسی کا حکم قابل قبول نہیں۔ نمبر 3، جائز کاموں میں جائز طریقے سے شوہر کو خوش کرنا بیوی کی ذمہ داری بھی ہے اور گھر کا حسن بھی۔ شوہر کو اذیت دینا کتنی سخت بات ہے، اس کا اندازہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت کردہ ارشاد مصطفی سے کیجیے، کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ستاتی ہے تو اسے جنت میں ملنے والی حور عین کہتی ہے، لا تؤذیہ قاتلک اللہ فانما هو عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا، یعنی خدا تجھے غارت کرے، اسے اذیت نہ دے، یہ تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھے چھوڑ کر ہماری طرف آ جائے گا۔ نمبر 4، شوہر کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا، یوں ہی ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرنا بیوی کے بنیادی فرائض میں سے ہے۔ نمبر 5، شرعی تقاضا ہے کہ خاتون اپنے شوہر کی تعظیم کرے اور بے ادبی والے انداز نہ اپنائے، مثلا شوہر کو نام لے کر نہ پکارے۔ نمبر 6، یہ بھی ضروری ہے کہ بیوی کسی سے بھی بلا وجہ شوہر کی شکایت نہ کرے، بلکہ بہتر ہے کہ وجہ ہو بھی تو صبر کرے اور شکایت سے بچے۔ نمبر 7، بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں، تاہم ہفتے میں 1 مرتبہ والدین کو ملنے جا سکتی ہے، مگر رات شوہر کے پاس ہی گزارے۔ ان کے پاس بھی شوہر سے اجازت لے کر جائے تو برکتیں سمیٹے گی۔ نمبر 8، شوہر ناراض ہو تو بیوی پر لازم ہے کہ منت سماجت کر کے اسے راضی کرے۔